اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ تمام تر تعریفوں کے لائق ہے وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے روز جمعہ کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کے انجام دینے پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کچھ گناہ صغیرہ ہے، کچھ گناہ کبیرہ ہے، یعنی چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ چھوٹے گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کرنے میں ہمیں کوئی لینینسی ملی ہوئی ہے اور اسے ہم آرام سے کر سکتے ہیں، اس کے انجام دینے پر ہمیں کوئی گناہ یا سزا نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ گناہ صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جس پر جہنم کے علاوہ کوئی سزا ملے گی، اور گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں کہ جس پر جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس نے اگر گناہ کبیرہ میں سے کوئی ایک گناہ بھی انجام دیا تو جہنم اس کے لیے کنفرم ہے، الا کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر کے گیا تو پھر اس کی جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ گناہ کبیرہ میں 3 گناہ بڑے ہیں۔ گناہ کبیرہ ویسے ہی بڑے گناہ، ان میں بھی 3 گناہ جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں۔ ایک شرک کرنا، ایک آق والدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، اور ایک جھوٹ بولنا۔ ان تینوں پر ہماری مختصراً گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے غیبت پر گفتگو شروع کی تھی پچھلی نشست میں، اور آپ کی خدمت میں غیبت کے حوالے سے بیان جاری تھا۔ آج بھی اسی گناہ کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے اور اسی کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پچھلی تقریر کی طرف ہلکا سا اشارہ کر دوں اور آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ غیبت کہتے کسے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے، اور کون سا کام ہے جسے اگر انسان انجام دے تو اس پر یہ صدق آئے گا کہ اس نے غیبت کی ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ تو دیکھیے، غیبت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے کسی تیسرے شخص کا ایک ایسا عیب بیان کرے جو اس میں موجود ہو، یعنی اگر وہ اس کی موجودگی میں کرتا تو اسے برا لگتا، ایسا عیب ہے وہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کر دے۔ ٹھیک ہے، میں نے کیا شرط لگائی کہ عیب اس میں موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بیان کر دیا تو یہ غیبت ہوگی۔ اگر بالفرض ایک بندے نے چوری نہیں کی ہے اور آپ دوسرے شخص سے بیان کر دیں کہ اس نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تہمت ہوگی، اور یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایک ایسا شخص ہے جو بے نمازی ہے، فجر کی نماز ترک کر دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں یہ عیب موجود ہے، اور آپ نے یہ بات کسی تیسرے انسان کو بتا دی کہ فلاں بندہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اب یہ جب بتائی آپ نے بات تو یہ غیبت شمار ہوگی، کیونکہ یہ اس میں عیب موجود ہے۔ اور غیبت کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی تھی۔ اچھا دیکھیے، آپ غور کریں، غیبت کہا کسے جاتا ہے؟ دوسرے کا عیب بیان کرنا، لیکن آپ پروردگار عالم کا انتظام دیکھیے۔
پروردگار عالم نے اس سے بڑھ کر پابندی لگائی ہے. کل کی مجلس میں بھی اشارہ ہوا, اس سے بڑھ کر پابندی لگائی ہے. غیبت یعنی دوسروں کا عیب بیان کرنا. پروردگار عالم نے دوسرے کے عیب تو چھوڑیے, پروردگار عالم نے اپنے عیب اور اپنے گناہ دوسروں کے سامنے آشکار کرنے کا منع فرمایا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالفرض ایک مثال دوں کہ میں پرانے زمانے میں بڑے گانے سنا کرتا تھا, لیکن جب سے وہ کتاب پڑھی ہے فلاں عالم کی تو ایک دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے گانا سننا چھوڑ دیا. آپ نے یہ تو بتایا کہ گانا سننا چھوڑ دیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آپ ماضی میں گانے سنتے تھے. یہ آپ نے کیا کیا, اپنے گناہ کو بیان کر دیا. یہ بھی حرام ہے. پروردگار عالم نے اس پر بھی پابندی لگائی ہے کہ میں ستار العیوب ہوں, میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہوں, میں تمہارے گناہ دوسرے سے چھپا رہا ہوں, میں تمہارے ماں باپ کو بھی گناہ تمہارے نہیں بتا رہا اور تم اپنے گناہ دوسروں کو اشار کیے جا رہے ہو. نہیں, پروردگار عالم نے اس پر بھی پابندی لگائی, تم اپنے گناہ بھی دوسروں کو نہیں بتا سکتی. تو اب آپ ذرا سوچئے, جب اپنے گناہ نہیں بتا سکتے تو چاہیے جائے کہ دوسروں کے عیب جو ہے وہ دوسروں کے سامنے بیان کیے جائے, اس کی اجازت کس طریقے سے مل سکتی ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باہوا سے بلند, اللہم صلی علی محمد اے محمد. تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے ہی گناہوں پر پابندی لگائی کہ یہ تمہیں دوسروں کو نہیں بتانے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں حکم بھی دے دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. خبردار, آیت سنیے گا, سورہ مبارک ہے حجرات, آیت کا نشان 12. کہا کہ خبردار آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو, ایک دوسروں کے عیب بیان نہ کیا کرو. ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا, ان یاکل لحم اخیہ میتا, کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ آپ تصور کیجئے, غیبت کرنے کو کس سے جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی ایک مردار بھائی ہے, ایک بندہ مومن اس دنیا سے چلا گیا ہے, اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جائے اور اس کی لاش پر اس کے مردار کو جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھانے لگے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. بندہ جو ہے وہ اس سے کراہت محسوس کرتا ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا فَكَرِهْتُمُوهُ, تم ایسا نہیں کرو گے, تمہیں ہرگز اس سے کراہت محسوس ہوگی, تم اسے برا سمجھو گے. تو جب اس کو برا سمجھ رہے ہو تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مومن بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہو. کیا تم میں سے کوئی ایسا کرے گا؟ اچھا, تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی غیبت کی مذمت بیان کی, اور پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کچھ غیبتیں حرام ہیں. حرام غیبت جیسے یہ جتنے زندہ اشخاص ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا بالفرض اگر کوئی باہر عیب بیان کرے یہ حرام ہے, ٹھیک ہے, زندہ کی غیبت کرنا حرام. دوسری بات, بچے کی غیبت کی جا سکتی ہے. کیا ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے, کیا اس کی غیبت کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے؟ تو اس کا جواب آغا سیستانی نے یہ دیا تھا اپنے فتوے میں کہ اگر بالفرض آپ اس کا عیب بیان کریں اور بچے کی شخصیت پر اثر پڑتا ہو, بچہ متاثر ہوتا ہو, یعنی یہ مطلب ہے کہ بچے کی معاشرے میں بدنامی ہو جاتی ہو, اس کو لوگ برا سمجھنے لگے, اسے لوگ برا بھلا کہنے لگے, تو پھر اس بچے کی غیبت بھی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. بچے کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے جو مر گئے, کیا ان کی غیبتیں کی جا سکتی ہے؟ ان کی غیبت بھی نہیں کی جا سکتی. مردار کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. ان کے عیب جو ہے وہ تلاش کرنے کی اجازت نہیں دی. اور ایک بات بیان کی تھی, علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر بالفرض مردار کی غیبت کر رہے ہیں تو کیوں عیب اس کا بیان کر رہے ہیں, کس وجہ سے بیان کر رہے ہیں؟ اگر تو بالفرض اس نے اس گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے تو تم عیب کیوں بیان کر رہے ہو جب اسے سزا مل چکی ہے؟ اور اگر بالفرض اس کو بخشا جا چکا ہے اور اس نے توبہ کر لی تھی, تو جب پروردگار عالم نے اسے بخش دیا ہے اور وہ جنت میں ہے, تو پھر تم جو ہے وہ اس کا عیب کیوں بیان کر رہے ہو؟ لہذا مردار کی غیبت کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آئیے آج کے جو ہے وہ ہم ٹاپک کو براہ راست شروع کر رہے ہیں. سوال, کیا غیبت کرنا کبھی جائز بھی ہو سکتا ہے؟ جائز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ غیبت کر تو رہے ہیں لیکن آپ کو گناہ بھی نہیں مل رہا, ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا غیبت کرنا حرام ہے, اور کتنی مذمت ہے قرآن مجید کی آیت مردار بھائی کا گوشت نوچنے کے برابر, گوشت کھانے کے برابر. غیبت کر رہے ہیں لیکن گناہ بھی نہ ملے, جائز ہو غیبت کرنا, ٹھیک ہے, شریعت نے اجازت دی. ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ پاسبل ہے, ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا جھوٹ بولنا بھی بعض اوقات جائز ہے. اسی طریقے سے غیبت کی بھی شریعت نے کہیں نہ کہیں اجازت دی بھی ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ غیبت کی جائے تو وہ غیبت تو کہلائے گی لیکن گناہ نہیں ملے گا. اب وہ میں آپ کے سامنے مقامات جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں ایک ایک کر کے. پہلا مورد جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے, گناہ نہیں ملے گا اگر غیبت کر دی, وہ ہے غیر مومن کی غیبت کرنا. مومن کے علاوہ جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ دوسرے اسلامی فرقوں سے تعلق رکھتے ہوں, کرسچن ہوں, ہندو ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی کافر ہو, کوئی بھی ہو, اگر اس کا عیب آپ بیان کر دیں تو یہ غیبت کہلائے گی لیکن گناہ نہیں ملے گا آپ کو. صرف اور صرف مومن کی غیبت کرنا حرام ہے, باقی مسلمانوں کی غیبت کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر کر دیں گے تو گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو. اچھا سوال, مومن کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ روایت میں مومن کی اتنی علامتیں بیان کی ہے, کیا ہم ان علامتوں پر اترتے ہیں؟ مومن میں یہ بھی ہوتا ہے, مومن میں یہ صفت بھی ہے, مومن ایسا نہیں کرتا ویسا نہیں کرتا, وہ ساری علامتیں ہم میں ہیں, تو پھر تو ہم بھی مومن نہیں ہیں, اور جب ہم مومن نہیں ہیں تو ہماری غیبت بھی کوئی کر سکتا ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ساری کی ساری جو علامتیں ہیں وہ ہے ایڈوانس لیول, اس پر نہیں جانا. مومن کی بنیادی تعریف یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو, اللہ کو ایک مانتا ہو, رسول اللہ کو آخری رسول مانتا ہو,
قیامت پر ایمان ہو، 12 ائمہ علیہ السلام میں سے ہر ایک کی امامت کا اقرار کرتا ہو، جس میں یہ علامت پائی جاتی ہے وہ مومن ہے۔ اب ایسا شخص جو اللہ کی وحدانیت کو بھی مان رہا ہے، رسول اللہ کو آخری رسول بھی مان رہا ہے، ہر امام کو بھی امام مان رہا ہے، اور قیامت کو بھی مان رہا ہے، اب اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ مومن ہے، مومن کی غیبت کرنا حرام ہے۔ مومن کے علاوہ جتنے ہیں، صحیح ہے، چاہے 12 اماموں سے ایک امام کو بھی نہیں مانتے، اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کون کون آ سکتا ہے، کوئی 6 امام کو مان رہا ہے، کوئی 7 امام کو مان رہا ہے، بالفرض جو ہے وہ کوئی دوسروں کو خلیفہ مان رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بالفرض اللہ کو ہی نہیں مان رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، ان سب کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اگر بالفرض آپ ان کا عیب بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت کی آپ نے، لیکن آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ نے جو ہے وہ جائز کام کیا، یعنی مباح ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی عذاب کی بات نہیں۔ البتہ اس میں علماء نے نصیحت یہ کی ہے کہ بالفرض غیر مومن جو ہے ان کی غیبت سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالفرض اگر آپ کی ایک عادت ہو گئی کہ مسلمانوں کی غیبت کیے جا رہے ہیں، بھائی فلاں بندہ یا فلاں ہمارے پاس کام کرنے والا یا یہ بندہ یا وہ ڈرائیور، اور بیان کیے جا رہے ہیں مسلسل، ایک عادت ہو گئی زبان پر عیب بیان کرنے کی، تو بعید نہیں ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ کبھی نہ کبھی مومن کی غیبت بھی اپنے جو ہے وہ اس سے بیان ہو جائے انسان سے۔ لہذا اس کی بھی جو ہے وہ علماء نے نصیحت کی ہے کہ کوشش کرے انسان کہ ان کی بھی جو ہے وہ غیبت نہ کرے، لیکن اگر بالفرض انسان سے ہو گیا، گناہ بیان کر دیا، تو پھر اس میں گناہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مقام کیا ہوا؟ غیر مومن کی غیبت کرنا، مومن کے علاوہ جتنے ان کی غیبت کی جا سکتی ہے اس میں گناہگار انسان نہیں ہوگا۔ دوسرا مورد جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ انصاف کے لیے، انصاف طلب کرنے کے لیے وہ غیبت کر سکتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بالفرض ایک بندے کے گھر میں چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اور انسان کو پکا یقین ہے کہ اس بندے نے میری چوری کی ہے، اور گھر میں آ کر اس نے جو ہے وہ میرا مال چرایا ہے۔ اب وہ چلا گیا پولیس اسٹیشن، یہ پولیس اسٹیشن میں جو پولیس بیٹھا ہوا ہے یہ اسے انصاف دلائے گا، یہ منصف ہے جو اسے انصاف دلا سکتا ہے۔ اب گیا اور ڈائریکٹ نام لے کر بیان کیا فلاں بندے نے میرے گھر میں چوری کی ہے، صحیح ہے، مجھے 100% یقین ہے۔ اب جب یہ بیان کیا، بالفرض کوئی بھی ثبوت ہو سکتا ہے کہ بالفرض میں نے کیمرے میں دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر میں گھسا تھا، داخل ہوا تھا، اور میں نے دیکھا ہے اس نے چوری کی ہے۔ اب آپ دیکھیے غیبت ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کر رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر گناہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس پر ظلم ہوا ہے، انصاف کی خاطر، انصاف مانگنے کے لیے جو ہے وہ یہ غیبت کر رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ شریعت اسے جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ یہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں آیت بھی ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ پروردگار عالم پسند نہیں کرتا کہ تم دوسروں کی برائیاں ایک دوسروں کو بیان کرتے رہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، الا من ظلم، ہاں اگر ظلم کیا گیا ہے تو پھر اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی بھی آیت ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ اچھا ایک سوال ہے، یہ جو ظلم ہوا اس پر غیبت کرنے کی اجازت مل گئی، تو کیا پورے معاشرے میں غیبت کرنے کی اجازت ہے؟ جسے چاہے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہاں یہی جواب ہے کہ جہاں سے انصاف ملے گا، بس بالفرض خاندان کا کوئی بڑا ہے وہ انصاف دلا سکتا ہے، بالفرض کوئی پولیس والا ہے، کوئی وکیل ہے، یہ آپ کو انصاف دلا سکتا ہے، بس یہاں تک عیب بیان کر سکتے ہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، ابے بھائی فلاں بندہ چھت پلانگ گیا ہماری، یہ بیان کرنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، یہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اور دل کے سارے پھپولے نکال دیں آج ہم جو ہے وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملے گی، چاہے اس نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے، فقط اور فقط اجازت ملے گی جہاں آپ کو انصاف لینا ہے۔ اچھا پھر اگلا سوال، جس پر ظلم ہوا ہے کیا اس کے دوست بیان کر سکتے ہیں؟ یار ہمارے دوست کے ساتھ تو جو ہے بالفرض سین ہو گیا یار، اور ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، یہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، انہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ فقط اور فقط جس پر ظلم ہوا ہے وہ انصاف کی خاطر جو ہے وہ کہیں پر عیب بیان کرے تو کرے، اس کی اجازت دی، ورنہ اس کے علاوہ غیبت کرنا حرام ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دو مقام ہو گئے جہاں غیبت جائز ہے، کون کون سے؟ ایک ہو گیا غیر مومن کے لیے، مومن کے علاوہ، اور دوسرا انصاف کے لیے، جہاں ظلم ہوا ہے انصاف کے لیے جو ہے وہ ہم غیبت کر سکتے ہیں۔ تیسرا اصلاح عیوب کے لیے، یعنی کسی بندے میں ایک عیب پایا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے اگر ہم کسی کو بتائیں عیب، تاکہ مقصد اس کی تذلیل کرنا نہیں، اس کی توہین کرنا نہیں ہے، بتا اس لیے رہے ہیں کہ یہ شخص اس کی اصلاح کر دے، کیونکہ اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ یہ اصلاح کر سکتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر جو ہے وہ غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ ایک مثال، بالفرض ایک لڑکا ہے شراب پیتا ہے، آپ نے اسے دیکھ لیا شراب پیتے ہوئے، یا بالفرض آپ نے دیکھ لیا ایک بندہ ہے جو غلط گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے، یہ وہ گیدرنگ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یا بالفرض وہ گیدرنگ اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہے، عقائد کو بگاڑ دیتی ہے، دوسری چیزیں کرتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ بالفرض وہ لڑکا بیٹھ رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا یار اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اگر بالفرض میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا تو یہ اس میں جو ہے وہ گھستا چلا جائے گا اور مزید بگڑ جائے گا، آپ نے جا کر اس کے ابا کو بتا دیا، حضور آپ کا بیٹا ایسا کر رہا تھا،
اب آپ نے جب اس کے ابا کو بتایا، آپ کا مقصد تذلیل کرنا، توہین کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا اس کی اصلاح ہو جائے، تاکہ اس کا ابا اس کو روک لے گا تو یہ جو ہے وہ اس کام سے باز آ جائے گا، اور اس کام سے رک جائے گا۔ اگر وہ تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو یہ باز آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اصلاح عیوب کے لیے اگر غیبت کی جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے یہاں پر اجازت دی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، چوتھا، خلم کھلا جو گناہ کرتے ہیں ان کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھیے دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے فاسق، ایک ہے فاجر۔ فاسق اور فاجر میں کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں اور فاجر کسے کہتے ہیں دونوں گنہگار، فاسق بھی گنہگار ہے، فاجر بھی گنہگار ہے، لیکن ایک فرق ہے چھوٹا سا، مشہور اصطلاح ہے یہ۔ تو فاسق وہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بتاتا نہیں ہے، بالفرض گھر میں وہ رہتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اب وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا، یہ ہے فاسق، گناہ کر رہا ہے لیکن اپنا گناہ کسی کو بتا نہیں رہا، یہ فاسق کی غیبت تو حرام ہے کہ اس کا عیب کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے فاجر، گناہ کرتا ہے تو ساتھ میں کھلم کھلا سینہ جو ہے وہ ٹھوک کر بتاتا ہے ہم یہ کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ غیبت کرنا جائز ہے۔ بالفرض اگر کہے بھائی ہم تو فجر کی نماز جو ہے وہ ملا کر پڑھتے ہیں زور اثر کے ساتھ، سیدھا بولتا ہے ہم تو بھائی خمس نہیں دے سکتے، نہ دیں گے آگے، صحیح ہے، ہم جو ہے وہ بالفرض دوسروں کی مدد کر دیں گے لیکن خمس نہیں نکالیں گے، بھائی ہمیں تو گانا سننے میں مزہ آتا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارا جو ہے وہ بزنس چلتا ہی سود پر ہے، اگر یہ چھوڑ دیں گے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو کھلم کھلا جو بیان کر رہا ہے نا کہ ہم یہ گناہ کرتے ہیں، تو اس کے اس عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بالفرض اگر آپ نے فلاں بندے کے بارے میں کہہ دیا یار فلاں بندہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے، اب کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، اب اس میں جو ہے وہ بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں صرف اسی ایپ کو بیان کیا جائے گا جو کھلم کھلا کرتا ہے۔ اب بالفرض جو ہے وہ صرف فجر کی نماز چھوڑتا ہے، آپ سارے بتا دیں وہ بالفرض یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، یہ کام بھی ہے وہ کام بھی ہے، یہ سارے کے سارے بتانے کی اجازت نہیں ملے گی، فقط اور فقط وہ گناہ جو کھلم کھلا کرتا ہے۔ بالفرض ایک اور مثال، ایک عورت بال کھلے رکھے معاشرے میں گھومتی ہے، بے پردگی سے گھومتی ہے، میک اپ کر کے زینت کے ساتھ نامحرموں کے سامنے آ جاتی ہے، اگر بالفرض آپ نے کہہ دیا فلاں عورت بے پردہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا، غیبت اس کی جائز ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو داڑھی مونڈ کے گھومتا ہے، شیو کر کے گھومتا ہے، حرام ہے، ہاں بالفرض اگر پتہ ہو آپ کو کوئی بالفرض اس کی کوئی مجبوری ہے، صحیح ہے، ایسی مجبوری جس میں جو ہے وہ شریعت نے بالفرض اجازت دی ہوئی ہے، جیسے جو ہے وہ کوئی بتائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے مقام کہ جو ہے وہ داڑھی نہ رکھنے کی اسے اجازت مل جائے؟ آیت اللہ خوئی کا ایک فتویٰ تھا، آیت اللہ خوئی نے بیان ان سے سوال پوچھا گیا تھا، ایک بندہ ہے جب وہ داڑھی رکھتا ہے تو اس کا لوگ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اتنا مذاق کہ وہ تحمل ہی نہیں کر سکتا، اتنا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہوں نے اجازت دی، البتہ آغا سستانی نے تو اجازت نہیں دی تھی، اور ان کے جو ہے وہ مسئلے میں جو ہے وہ شاید رعایت نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے، لیکن آغا خوئی نے جو ہے وہ اجازت دی۔ خیر اس طریقے کی کوئی مجبوری ہو بالفرض تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ آج کے معاشرے میں ویسے 99.5% تو یہی ایپ جو ہے وہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور یا تو فیشن کی کہانی ہوگی یا تو کوئی اور کہانی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اگر بالفرض اس طریقے سے کوئی داڑھی مونڈ رہا ہے تو اس کا ایپ بتا دیا بھائی فلاں بندہ داڑھی نہیں رکھتا، کوئی مسئلہ نہیں، غیبت شمار تو ہوگی، یعنی غیبت تو ہوگی لیکن وہ جائز غیبت ہے، اس پر جو ہے وہ انسان کو گناہ نہیں ملے گا۔ کتنے ہو گئے اب تک؟ 4 ہو گئے۔ پہلا غیر مومن، دوسرا انصاف، تیسرا جزاک اللہ اصلاح، اور چوتھا فاجر جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہ جو کھلم کھلا کر رہا ہے، بے پردگی، داڑھی مونڈنا، یا کھلم کھلا بتا رہا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، ان گناہوں کی جو ہے وہ غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اجازت مل جائے گی۔ اچھا ایک اور مورد جہاں پر غیبت کرنے کی اجازت ہے، اسلامی عدالت میں گواہی دینا۔ بالفرض اب تو اسلامی جو ہے وہ نظام تو بہرحال جو ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتا، ایران وغیرہ میں ہوتا ہو، لیکن بہرحال وہاں پر بھی کم ہے کہ باقاعدہ طور پر عدالت لگتی ہو اور حد جاری ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہاتھ کاٹے جائیں چور کے، اور ساری کی ساری سزا ہو۔ یہ زمانے کے امام کے بعد ہی جو ہے وہ شاید ایسی حکومت قائم ہو، تو اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہاں پر اگر بالفرض گواہی دے دے کہ ہاں بھائی میں نے دیکھا ہے فلاں بندے نے ایسا گناہ کیا ہے، تو وہاں پر ایپ بیان کرنے کی اجازت ہے، وہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مورد، نام لیے بغیر ایپ بیان کرنا۔ آپ نے کسی بندے کو دیکھ لیا کہ وہ کام کر رہا تھا، لیکن آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے جو ہے وہ باتوں میں سرسری طور پر یار معاشرہ کتنا خراب ہو گیا، میں نے ابھی ایک نوجوان کو دیکھا وہ ایسا ایسا گناہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اب آپ نے نام لیے بغیر ایک نوجوان کے بارے میں بیان بھی کر دیا کہ وہ ایسا کر رہا تھا، اور نام لیے بغیر لیکن کیا، تو یہ یہاں پر اجازت ہے، اور یہ غیبت جو ہے وہ شمار ہوگی، لیکن گناہ نہیں ہوگا، حرام غیبت نہیں ہے یہ۔ اچھا ایک ہے علم رجال، وہاں پر بھی غیبت کی جاتی ہے۔ علم رجال کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کون سا علم ہوتا ہے یہ علم رجال؟ علم رجال، علم رجال کہتے ہیں راویوں کا علم، یہ جو ہم تک ائمہ علیہ السلام سے روایتیں پہنچی ہیں، یہ جو احادیث پہنچی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں پہنچی، ان میں سلسلہ سند ہوتا ہے، ایک راوی کہتا ہے میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، 10 12 20 25 راوی ہوتے ہیں بیچ میں، یا جگہ جگہ 4 راوی 5 راوی اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو راوی ہیں ان کا پورا ایک علم ہے، علم رجال، ایک کتاب
کتابیں ہوتی ہیں کئی جلدوں پر جس میں باقاعدہ طور پر ہر راوی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، بالفرض الف سے شروع ہونے والے راوی، اور ہر ایک کا نام لکھا ہے اور ہر ایک کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے۔ بالفرض یہ تو جھوٹا تھا، یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹا دیا کرتا تھا، یہ تو ناصبی تھا، اہل بیت سے بغض کا اظہار کرنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجتہدین جب فتویٰ دیتے ہیں تو ایسے نہیں کہ حدیث مل گئی اور فتویٰ دے دیا، باقاعدہ اس حدیث کو پورا چیک کیا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، پہلے اس کے راوی دیکھے جاتے ہیں تمام کہ یہ آیا سارے راوی صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں اہل بیت سے بغض رکھنے والا اس میں شامل ہے، اس کی بات پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے جو علم رجال ہے جنہوں نے کتاب لکھی اور راویوں کے بارے میں بتایا بھائی یہ جھوٹا تھا، ان کے عیب بیان کیے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر یہ عیب بیان نہ کیے جاتے تو یہ اسلام کا جو نظام تھا وہ تباہ ہو جاتا، یہ ہم تک حدیثیں نہیں پہنچتی، لہذا اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض میں علم رجال پڑھ کر آؤں اور میں آپ کو پڑھاؤں یا میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، تو یہ جو ہے وہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ بتایا جا سکتا ہے۔ اچھا اب آئے مشہور لقب بد کا ذکر، مشہور لقب جو برا ہو اس کو ذکر کرنا، جبار لنگڑا، ارشد پپو، یہ جو بالفرض جتنے القاب ہیں نا، فلاں کاڑا، فلاں ایسا، فلاں ویسا، یہ جتنے القاب ہیں جو معاشرے میں مشہور ہو چکے ہیں اور جو عیب بھی شمار ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنا، دوسروں کو کہنا، بشرط یہ کہ اس کو برا نہیں لگتا ہو۔ اگر بالفرض برا لگتا ہے تو توہین مومن کا پہلو آ جائے گا، وہ ایک الگ سے حرام بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ اسے برا نہیں لگتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نام بگاڑا جائے، ہاں بھائی کہو جھولے لال کوئی مسئلہ نہیں، کہتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے وہ اگر بالفرض ایسا بندہ ہو کہ جو ہے وہ اس کو واقعی برا لگتا ہو کہ یار مجھے اس لقب سے کیوں پکارا جا رہا ہے، اس کا لقب اس طریقے سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ایسا لقب ہے کہ اس بندے کو بھی برا نہیں لگتا اور وہ معاشرے میں مشہور بھی ہو چکا ہے تو اس لقب کا تذکرہ کیا جائے تو پھر کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اچھا ایک اور، ڈاکٹر کے سامنے، طبیب کے سامنے جو ہے وہ گناہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بالفرض ڈاکٹر کے سامنے بیان کرنا کہ فلاں بندہ اس کو ساتھ لے کر گیا، یہ بندہ جو ہے وہ ایک عرصے تک شراب پیتا رہا ہے، صحیح ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے دل میں یا اس کے لنگز میں جو ہے وہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عیب بیان کیا کہ یہ شراب پیتا ہے اور جو ہے وہ ڈاکٹر کو تاکہ پتہ چلے اور وہ آسانی سے جو ہے وہ بیماری کا پتہ لگا سکے، جس لیے بھی ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ غیبت کرنے کی اجازت ہے، گناہ نہیں ملے گا۔ اچھا ایک اور، مشورے کے وقت جو ہے وہ غیبت کرنا، مشورہ کرتے وقت بھی جو ہے وہ غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ کوئی بتائے گا، مثال دے گا مشورہ کرنے کی؟ جزاک اللہ، بہترین مثال ہے۔ بالفرض کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ دوسرے کے پاس چلا گیا، یار اس خاندان میں جو ہے وہ شادی کی جا رہی ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، مناسب ہے، رشتہ جوڑ لیا جائے یا نہیں جوڑ لیا جائے۔ اب اگر بالفرض وہ جو ہے وہ اس کی غیبت کرے، بیان کرے کہ بھائی نہیں یار میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس میں تو یہ عیب پائے جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، تو یہ اس طریقے سے بیان کیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غیبت جو ہے وہ حرام غیبت نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے بالفرض یار میں فلاں بندے کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، اب بندے کو پتہ ہے یار ہمیں جو ہے وہ بالفرض جو ہے وہ $50,000 کا چونا لگ چکا ہے، اس کو کیوں لگے سامنے والے کو، ٹھیک ہے، تو آپ نے بیان کر دیا نہیں بھائی ہمیں بھی جو ہے وہ $50,000 کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ بیان کر دیا نہیں بھائی اس کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ بالفرض بیان کر دیا جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، مشورے کے لیے جو ہے وہ غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ کبھی کبھار واجب بھی ہو جاتی ہے، صحیح ہے کیا؟ بالفرض اگر آپ اس کو نہیں بتائیں اور وہ اپنی بیٹی کی شادی ادھر کر دے اور اس کی جو ہے وہ بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہونے کا خطرہ ہو، یہاں پر غیبت کرنا واجب ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بتائیں، اب آپ پر لازم ہو گیا کہ اس کے عیب بیان کریں تاکہ جو ہے وہ دوسرے کی زندگی برباد نہ ہو، یا دوسرے کو بتائیں کہ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا ورنہ تمہیں اچھا خاصا مالی نقصان ہو جائے گا، اچھا خاصا تم لاس میں چلے جاؤ گے، فلاں 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 بندے جو ہے وہ لاس میں جا چکے ہیں، اس طریقے سے بیان کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بعض اوقات غیبت کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مورد جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، جب مخاطب کو پتہ ہو وہ عیب، یعنی آپ مخاطب کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ بات کر رہے ہیں، دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بندوں نے ایک بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، صحیح ہے، اب یہ دونوں بندے اس گناہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یار فلاں بندے نے ایسا گناہ کیا، اب عیب بیان ہو رہا ہے لیکن سامنے والے کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے، اب جب عیب بیان ہو رہا ہے تو یہ غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہوگی، یہاں پر غیبت کرنا حرام نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عیب ہے جو سامنے والے کو بھی پتہ ہے، آلریڈی وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جتنا اس کو پتہ ہے اتنے تک بات کرنی ہے، آگے بڑا چڑھا کر مسالے لگا دیے اور جو ہے وہ دوسرے عیب بھی کھول دیے، وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ آخری جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے وہ ہے عبرت کے لیے، کبھی کبھار عبرت کے لیے جو ہے وہ غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ایک مثال ملتی ہے، سعد بن معاذ، سفر آخرت میں نے یہ روایت پڑھی تھی، سعد بن معاذ رسول اللہ کا صحابی، رسول اللہ نے خود نماز جنازہ پڑھی، قبر میں دفن کیا، اور جو اس کی والدہ تھی سعد بن معاذ کی، اس نے فوراً کہا قبر کے پاس کھڑے ہو کے ہنی لک الجنہ، اے سعد جنت مبارک ہو تجھے، تو رسول اللہ نے فوراً کہا کہ نہیں اب جنت میں نہیں، اس پر فشار قبر ہو رہا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے، تو فوراً جو ہے وہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ نے قبر میں دفن کیا، سارے معاملات آپ نے دیکھے، پھر بھی جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے، تو رسول اللہ نے فوراً بیان کیا، کہا کہ سعد باہر والوں کے ساتھ تو بڑا اچھا تھا لیکن گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا، یہ رسول اللہ نے بیان کیا، کس لیے؟ عبرت کے لیے بیان کیا۔ یہاں پر جو ہے وہ غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ جو ہے وہ کئی عبرت کے واقعات جو ہے وہ آپ سنتے بھی ہوں گے، جیسے
اندرون سندھ کا جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کا واقعہ بھی تھا کہ جو ہے وہ بعض اوقات پروردگار عالم دیکھے ستار العیوب ہے، لیکن جب عبرت کا نشان بناتا ہے وہ تو پھر وہ جو ہے وہ اس طریقے کے کام وہ اپنے اور تدبیریں کرتا ہے وہ. لہذا اندرون سندھ کے بارے میں باقاعدہ انٹیریئر سندھ کے بارے میں خبر بھی چھپی تھی اخبار میں کہ ایک بندے کو جو ہے وہ فلاں شہر کا رہنے والا اس نام کا بندہ جب اسے قبرستان میں لے جایا گیا اس کے مرنے کے بعد اور اس کی قبر کھودی گئی وہاں پر، ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں اسی وقت قبر کو کھودا جاتا تھا، اسی وقت قبر کھودی گئی تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے سانپ جو ہے وہ موجود تھے پہلے سے ہی، تو اس قبر کو فوراً بند کیا، دوسرے قبرستان منتقل کیا، وہاں جا کر اس بندے کی نیت سے قبر کھولی اس میں بھی سانپ، پھر جو ہے وہ تیسرے قبرستان میں گئے وہاں جا کر قبر کھولی تو اس میں بھی پہلے سے ہی سانپ. تو پھر جب علماء سے رجوع کیا کہ بھائی کیا کریں، جہاں قبر کھود رہے ہیں وہاں سانپ ہی سانپ ہے، تو کہا یہ پروردگار عالم کی مصلحت ہے، اب مصلحت کے تحت یہیں پر دفن کر دیا جائے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پروردگار عالم بعض اوقات جو ہے وہ یہ عبرت کا نشان بناتا ہے، عیب سب کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. اب بالفرض آپ یہ واقعہ دوسروں سے نقل کریں کہ یار فلاں بندہ ایسا گناہ کرتا تھا اس وجہ سے اس کی قبر میں جو ہے وہ یہ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں، عبرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. ایک اور جو ہے وہ بس آخری بات اور پھر بات جو ہے وہ تمام کرتے ہیں. ہندوستان کا جو ہے وہ آج سے 30-35 سال کی بات ہے اور یہ اخبار میں بھی چھپا تھا باقاعدہ طور پر کہ ایک بھائی نے جو ہے وہ اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے جب گیا قبرستان میں اور جب قبر میں اترا اور دفن کر کے باہر آیا قبر بند ہو گئی تو یاد آیا کہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ قبر میں گر گیا. اب شریعت آپ جانتے ہیں ایک دفعہ قبر بند ہو گئی پھر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، نفش قبر کی اجازت نہیں ہے، قبر کشائی کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے بولے ابھی تو بند ہوئی ہے کھول لو دوبارہ، نہیں، اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ بند ہو گئی تو اب بند ہو گئی، اب دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. لیکن اس نے علماء سے رجوع کیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی پریشانی کو بیان کیا کہ اگر بالفرض جو ہے وہ نہ نکالا تو میری مجبوری اور میرا ٹریول ہے اور اس طریقے سے جو باتیں کی تو اجازت مل گئی اس کو کہیں نہ کہیں سے. اب جب وہ واپس گیا اور قبر کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن جو ہے وہ سیدھی بیٹھی ہوئی ہے، جیسے بیٹھتا ہے انسان ویسے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بالوں کو پیروں سے باندھا ہوا ہے. اب جب اس نے دیکھا اور فوراً جو ہے وہ ڈر کر باہر آ گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا. اور جب جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا تو اس کی ماں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملات ہے. اس کی ماں نے 2 گناہ بیان کیے، کہا ایک تو یہ مجھ سے بڑی بدسلوکی سے بات کیا کرتی تھی اور دوسرا جب بھی اس کے سامنے پردے کا ذکر آتا تھا تو مذاق اڑاتی تھی پردے کا، ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی چیز نہیں پردہ، یہ اسلام نے کیسی جو ہے وہ چیز واجب کر دی، عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے بالفرض جو بھی، ٹھیک ہے. تو یہ جب چیزیں ماں نے بتائی تو اب یہ جب بیان کی تو یہ کیونکہ عبرت کے لیے بیان کی لہذا اس پر جو ہے وہ بیان کرنا جائز ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیان کی جا سکتی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے واقعات نقل کرنا جس میں عبرت ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ غیبت شمار نہیں ہوتی، یہ جائز جو ہے وہ غیبت ہے. تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کل 12 مقامات بتا دیے جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے غیبت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک جو ہے وہ اور قسط اس کی رہ گئی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی تقریر میں غیبت سے ہونے والے نقصانات کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی تقریر میں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلے انشاءاللہ جو ہے وہ درس میں اگلی بات کی طرف پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فوراً اقامت دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوہ وخالق کل مخلوق، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرۃ بررۃ المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى. اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی انعامک انک خیر المنعمین. اللہم اجعل بقیت عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والعمرۃ ابتغاء وجہک یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیہ وعلیہم.